بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم طیب۔ آج میں آپ کو لڑکیوں کے جو امراض ہوتے ہیں، لکوریا اس میں آج کل بہت زیادہ کامن ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت آسان سا ایک نسخہ بتاؤں گا، جس کو آپ گھر پہ خود بنا بھی سکتے ہیں اور ہم سے تیار شدہ منگوا بھی سکتے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان بھی آپ کو اویل ہو جائے گا، جہاں سے بھی آپ کسی بھی جڑی بوٹیوں والی شاپ سے یا کسی صاحب کے مدد سے یہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر شامل ہوتا ہے عرق زعفران کا یہ پانی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو شامل کیا جاتا ہے جز وہ ہوتا ہے گوز زبان۔ یہ دیکھیں، یہ گوز زبان ہے بڑا، یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اب اس کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو جز شامل کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے زعفران کی جو کوانٹٹی ہے یہ آپ نے لے لینا ہے، ایک بوتل عرق لے لینا ہے گلاب کا، اور اس کے اندر زعفران ڈال دینی ہے آپ نے 1 چمچ۔ یہ آپ نے دونوں اچھی طرح گرائنڈ کرنے ہیں، مطلب زعفران کو اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے عرق گلاب جو ہوتا ہے یا تو ڈسٹلڈ لے لیں، ڈسٹلڈ ہوتا ہے وہ پیک بنایا مل جاتا ہے، اگر گھر بنائیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اچھی طرح گلاب کے پھولوں کو شیکر میں گرائنڈ کر لیں اور چھان لیں، اس کے اندر سے جو پانی نکلے گا اس طرح کا، اس کے اندر آپ زعفران شامل کریں، اور سٹین کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اجزاء جو گلاب کے ہیں وہ رہ نہ جائیں، مطلب اس کا جو گودا ہوتا ہے اچھی طرح چھن جائے، بیٹھ جائے، تب اوپر کا پانی صاف نتھار لیں، ورنہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بنا کے آپ کو دیں تو وہ اس میں ذرا پروفیشنل طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس لیے وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اجزاء ہیں آپ نے یہ ایک جز تیار کر لیا، اس کو آپ رکھ لیں۔ اب دوسرا نمبر پہ ہے گوز بان کو آپ نے جب استعمال کرنے کے لیے بنانا ہے، یا تو بنا ہوا لے لیں تو بھی صحیح ہے، اور نہ بنا سکیں تو پھر آپ یہ بنوا بھی سکتے ہیں آرڈر پہ۔ تو اس کے اندر جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، نمبر 1 پہلے نمبر پہ سب سے پہلے جو چاہیے ہوتی ہے ہنی ہوتی ہے، شہد استعمال کی جاتی ہے۔ شہد کے ساتھ چھوٹی شہد ہو بڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پراپر ہنی ہونی چاہیے، خالص ہنی ہو، اور ہنی کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ لے لیں، تقریباً 1 پاؤ جتنی کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے گوز بان کے پھول شامل کیے جاتے ہیں۔ گوز بان کے پھول بہت زبردست ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے، اور نظام اعصاب، نظام دماغ سب کو بہت زبردست اس سے انرجی ملتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے۔ تو اس کے اندر آپ نے جو ڈالنا ہے گوز بان کا جو بوٹی ہوتی ہے اس کی لکڑی بھی اس میں شامل کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گوز بان کی لکڑی ہے، یہ شامل کی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو گوز بان کی لکڑی کو اوپر سے خرید لیں، اوپر سے خریدنے کے بعد یہ اندر سے یہ اس طرح کی ہلکی زرد کلر کی ہوگی، یہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے۔ تو یہ 2 اجزاء اس کے اندر اس میں طریقے سے شامل کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو واٹر باتھ پہ اس کو بنانا ہوتا ہے ہنی کو، کیونکہ اسے آگ نہیں دے سکتے، واٹر باتھ پہ یہ بنتی ہے۔ واٹر باتھ پہ آپ اس کو فل بوائل کر لیں، بوائلنگ پوائنٹ پہ جب پہنچ جائے اس کے اندر اس کے آپ نے ڈال دینا ہے یہ گوز بان کے پھول، اور اس کی جو باہر کی جو صاف کی ہوئی اندر کی گرہ ہے، جڑ ہے، وہ آپ نے باریک کر کے شامل کر دینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے فرنج مشک جو ہے وہ پیسنا نہیں ہے، باریک نہیں کرنا، وہ بلنگو کی طرح کے جو دانے ہوتے ہیں وہی آپ نے لینے ہیں، بہت اچھی اس کی فریگرنس ہوتی ہے، تو وہ نظام انہضام کو بھی سیٹ کرتا ہے، اور ساتھ میں خاص طور سے لکوریا ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ اب 3 اجزاء آپ کے تیار ہو گئے۔ اب آپ نے آخر میں جو اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے جز، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ جو جز آخر میں آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے کیکر کی چھال۔ آپ نے کیکر کی چھال لے لینی ہے، اس کو اچھی طرح باریک کر لینا ہے، اور باریک کرنے کے بعد اس کی ایک چٹکی اس کا 2 کپ پانی کے اندر 2 چمچ مکس کریں۔ اس کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے زعفران والا جو آپ نے مرکب کمپاؤنڈ تیار کیا ہے وہ ڈالیں پانی میں، اور اس کے ساتھ آپ نے 1 چٹکی لے لینی ہے اس کی، یہ جو میں نے آپ کو کیکر کی جو چھال بتائی تھی اس کی باریک کی پاؤڈر کی، اور یہ جو ہے یہ تو آپ نے اسی کے اندر مکس کر دیا تھا، اس کا لے لیں آدھا چمچ اس کا لے لیں، اور اب آپ اس کو استعمال کریں ناشتہ کرنے کے 2 یا 3 گھنٹے بعد، یا بچے جب اسکول سے آ جاتے ہیں اس وقت کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد یہ ایک دفعہ اس وقت دے دیں، اور ایک دفعہ رات کو سوتے ہوئے دے دیں۔
بس اس کو مسلسل استعمال کریں. 5 سے 6 یوم میں انشاءاللہ لیکوریا کی جو وجہ سے ویکنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی لیکوریا کا جو فلو ہے وہ کم ہو یا بند ہو جائے تو آپ اس کا استعمال فوری طور پہ بند کر دیں. اور ویسے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیکوریا میں احتیاط زیادہ مفید رہتی ہے. تو احتیاط یہی ہوتی ہے کہ آپ قبض نہ ہونے دیں, بچوں کا ہاضمے کا خیال رکھیں. بچے ہوں بڑے ہوں سب کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ ہاضمہ درست رہے اور ویکنس نہ ہونے پائے. مثال کے طور پہ رات کو دیر تک جاگنا, صفائی کا خیال نہ رکھنا. تو بس یہ ہیں, ان کو آپ فالو کریں, ان کی کیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے. اور آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. شکریہ.